اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واجب الاحترام بزرگوں، میری ماؤں، بہنوں، تحریکی ساتھیوں، مختلف شعبجات کے سے تعلق رکھنے والے ساتھیوں، خصوصاً یوتھ، پرٹیکولرلی یوتھ، طلباء و طالبات، گرلز اینڈ بوائز، اسٹوڈنٹس، ٹین ایجرز، oppressed nationalities, people of oppressed nationalities. السلام علیکم۔ میں نے اپنے دیے گئے 7ویں لیکچرز کے جواب میں جو بزرگوں نے، ماؤں نے، بہنوں نے، یوتھ نے، گرلز، بوائز نے، مختلف شعبجات سے تعلق رکھنے والوں نے جو میسج مجھے بھیجے ہیں، ریکارڈ کرائے ہیں، اسے میں نے غور سے سنا۔ تھینک یو فار sending your comments. I appreciate each and every individual for sending their comments, opinion. ہاں وہ میری مرضی کے مطابق ہوں یا تجاویز پر مبنی ہوں یا مخالفت میں ہوں، بہرحال بھیجنے والوں کا، تمام ساتھیوں کا بہت شکریہ، بہت بہت دعائیں اور پیار۔ 7 لیکچروں میں جو بات سامنے آئی اس میں بہت سے ایسے سوالات تھے جن کے جوابات کے طالب بہت سے طلباء و طالبات ہیں۔ نمبر 1، ساتھیوں، ماں بہنوں، یوتھ، پرٹیکولرلی اسٹوڈنٹس، گرلز اینڈ بوائز، ینگسٹرس، ٹین ایجرس۔ دیکھیے میں جو ہسٹوریکل، فلاسفیکل اینڈ فیکچوئل لیکچرز دے رہا ہوں، وہ بہت ریسرچ کے بعد، تصدیق کے بعد، کئی کتابوں، تاریخ کی، اپنی نہیں تاریخ کی کئی کتابوں کا مطالعہ کرنے کے بعد، بہت عرق ریزی کے بعد آپ کی خدمت میں تاریخی حوالوں کے ساتھ آپ کو صحیح تاریخ سے آگاہ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ پاکستان میں موجودہ جو 69 سالوں سے، یعنی 69 ایئرز سے لکھی گئی جو تاریخ ہے، اس میں بہت سی چیزیں نکال دی گئی ہیں، ڈسٹارٹ کر دی گئی ہیں، ڈسٹارٹ یعنی بگاڑ دی گئی ہیں، خراب کر دی گئی ہیں، تبدیل کر دی گئی ہیں۔ تو ان حقائق کو بتانا میرا کام ہے۔ اس وقت 5:30 بج رہے ہیں صبح کے لندن وقت کے مطابق، اور پاکستان میں صبح کے 10 بج رہے ہیں۔ آج تاریخ ہے 13 مارچ
2017 اور پیر کا دن، سوموار کا دن، منڈے کا دن 7 لیکچر جو ہیں اس کا جو تجزیہ ہے اور جو میں سمجھتا ہوں کہ لوگ سمجھنا چاہتے ہیں، جنہیں کنفیوز کیا گیا ہے یا وہ حیران اور پریشان ہیں کہ انہوں نے پڑھا کیا ہے اور میں کیا بتا رہا ہوں، تو اس پر میں نے وضاحت کر دی. میں بہت تحقیق کے ساتھ تحقیق کرنے کے بعد لیکچرز دیتا ہوں. فکری نشستیں جب پاکستان میں تھا تو میں نے بہت کی، پھر لندن سے 26 سالوں سے میں جلا وطنی کی زندگی گزار رہا ہوں، ایگزائل میں ہوں، تو یہاں سے بھی میں نے بہت سی فکری نشستیں کی ہیں، ٹیلی فون پر، کچھ ویڈیوز کے ذریعے کی ہیں، باقی آڈیو میسجز کے ذریعے. عزیز تحریک ساتھیوں، تو کچھ کنفیوژن جہاں جہاں ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. نمبر 1، پھر دوبارہ نمبر 1 آ گیا. نمبر 1 کہ وہ جواب میں دے چکا ہوں، اسے نمبر 2 سمجھ لیجیے آپ، کہ جو کنفیوژن والی باتیں ہیں کہ اتنے سال بعد 30 سالوں 36 35 یعنی 38 ایئرز سے 35 اور 36 ایئرز سے جو لوگ تحریک کے ساتھ کام کرتے رہے، اچانک وہ صوبائی اسمبلی میں میرے اتنے خلاف ہو گئے کہ انہوں نے مجھ پر غداری کا مقدمہ بنا کر مجھے، میرے اپنے لوگوں نے غداری کا مطالبہ اسمبلی کے فلور پر کر ڈالا. اسمبلی کے فلور پر جو 36 38 35 30 25 20 15 سالوں سے میرے ساتھ 10 سالوں سے میرے ساتھ کام کرتے چلے آ رہے ہیں، میرے پیغامات سنتے چلے آ رہے ہیں، تقاریر سنتے چلے آ رہے ہیں، لیکچر سنتے چلے آ رہے ہیں، وہ مجھ پر جسے وہ قائد، جسے وہ باپ، جس کے سامنے وہ قسمیں کھایا کرتے تھے اور حلف اٹھائے انہوں نے قرآن مجید پر، وفاداری کی کہ ہم مر جائیں گے کڑے سے کڑے اور برے سے برے وقت اور کسی الزام میں نہیں آئیں گے، ہمیشہ ساتھ رہیں گے. لیکن ہم 22 اگست کی تقریر جو 2016 میں بھوک ہڑتال کے دوران کی گئی، اس میں جو الطاف بھائی نے نعرہ لگایا تو ہم اس سے ناراض ہو کر علیحدہ ہو گئے. تو کمالو گروپ تو اس سے پہلے آ گیا تھا، اس نعرے سے پہلے کیوں آ گیا؟ اور جو 22 اگست کی تقریر کے بعد دوسرے ہی دن، یعنی مجھ سے بات کیے بغیر رات بھر رینجرز کی کسٹڈی میں رہنے کے بعد صبح جب آئے تو شام کو پریس کانفرنس رکھی اور اس میں میرے خلاف جو بیہودہ زبان استعمال کی گئی اس کا
حساب کتاب تو اللہ ہی ایک ایک سے لے گا. جنہوں نے قرآن اٹھا کر مجھ سے بے وفائی کی، میں نے اپنے 22 اگست کے بیان کے بعد 2 مرتبہ معافی کھل کر نام لے لے کر مانگی. کیوں؟ کہ میں بھی ایک انسان ہوں، اور انسان غلطیوں کا پتلا ہوتا ہے. لیکن میرے پیچھے بہت وجوہات ہیں. 38 سالوں سے جو اپنی آنکھوں سے میں اسٹیبلشمنٹ کا اے پی ایم ایس او اور پھر مہاجر قومی موومنٹ اور پھر متحدہ قومی موومنٹ کے خلاف ایکشنز، طرز عمل، پالیسیز اور ان کا لائن آف ایکشن جو سراسر جھوٹ اور بے بنیاد کہانیوں پر مبنی تھا اور ہے، اسے دیکھتے دیکھتے ساتھیوں کی لاشیں سربریدہ دیکھتے دیکھتے پھر ایک طرف بھوک ہڑتال چل رہی ہے، دوسری طرف وہ گرفتاریوں پہ گرفتاریاں رینجرز اور پولیس کیے جا رہی ہے، اور ان کی لاشیں بھی مل رہی ہیں. کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی سننے والا نہیں. تو پھر میں نے جو مقصد تھا کہ ایسا پاکستان تو ہمارے بزرگوں نے نہیں بنایا تھا، جس پاکستان میں کہیں سے کوئی انصاف نہ ملے، عدالتیں انصاف نہ دیں، ہیومن رائٹس آرگنائزیشنز اور قلم کار تک وہ خاموش ہو جائیں ایسے مظالم پر، اور جو لکھنے والے ہیں انہیں راندہ درگاہ کر دیا جائے. جنہوں نے چند کچھ لکھا بھی انہیں دھمکیاں دی گئیں، ان کی قلم کی سیاہی بھی پھر خشک ہو گئی. تو میں چاہے فاروق ستار ہوں یا مصطفیٰ کمال اور ان کے ساتھ جتنے ان کے ہم نوا ہیں، ان سے کہتا ہوں کہ آپ اپنے بچوں کو لا کر ان کے سر پر ہاتھ رکھ کے، ان کے سر پر قرآن مجید رکھ کر اپنا ہاتھ رکھیں، نہا دھو کر، خدا کے واسطے. کم از کم آپ کا ذہن، ضمیر، ظرف ناپاک ہو گیا ہے تو وہ تو آپ کے نہانے سے پاک نہیں ہوگا، کم از کم جسم تو پاک ہو جائے گا. فوراً آپ ہاتھ رکھ کر یہ قسم کھائیں کہ کیا آپ کو معلوم نہیں تھا، کیا آپ نے جو انر سرکل تھا پارٹی کا، کم از کم اسے سب کچھ معلوم تھا کہ ود ان دی باؤنڈری لمٹس آف پاکستان ہم اپنے حقوق کی بات کر رہے ہیں کہ مساویانہ حقوق دیے جائیں، سندھ میں ہمیں مساویانہ حقوق دیے جائیں، ہمیں پاکستانی شہری سمجھا جائے. ہمیں آپ بتائیے ایمانداری سے، طلبہ کی کتابیں آپ اٹھا کے دیکھیے، پہلے اس میں 5 فوٹوز طلبہ جو پرائمری کے طلبہ ہیں ان کو سکھانے کے لیے پاکستان میں رہنے والی ثقافتی اکائیاں، اس میں بلوچ بچے، سندھی بچے، پختون بچے، پنجابی بچے، پشتون بچے، بنگالی بچے، اب جب سے بنگلہ دیش علیحدہ ہوا ہے تو ان کی تصویر نکال دی ہے. پھر آپ دیکھیے آج
69 سال پاکستان کو بنے ہوئے ہو گئے ہیں، لیکن ابھی تک مہاجر کہنے میں اور انہیں تسلیم کرنے میں جان نگلتی اور کہتے ہیں مہاجر کوئی قومیت نہیں ہے، جبکہ مہاجر کی تعریف تمام ڈکشنریوں میں موجود ہے اور انٹرنیشنل فورم پر جتنے فورمز ہیں ان پر مہاجر کی تعریف آتی ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو ہندوستان سے ہجرت کر کے 1947 میں پاکستان آئے، انہیں مہاجر کہا جاتا ہے۔ تو ہماری شناخت کا نام کوئی نہیں لیتا، آج بھی کہتے ہیں پنجابی، پختون، سندھی، بلوچ اور قومیتوں کے بھی نام لے لیتے ہیں، لیکن مہاجر ان کے منہ سے نکلتا نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں آپ مہاجر کب تک رہیں گے؟ تو آپ ہم کو بتا دیجئے کہ ہمیں کیا سندھ میں ہیں تو کیا سندھی سمجھا گیا ہمیں؟ کیا ہمیں بلوچی سمجھا گیا؟ کیا ہمیں پختون سمجھا گیا؟ کیا ہمیں پنجابی سمجھا گیا؟ کیا ہمیں سمجھا گیا؟ ہماری کیا شناخت ہے؟ کہتے ہیں کہ صاحب ہر کسی کی شناخت ہے، اس کی مادری زبان ہوتی ہے، بلوچوں کی بلوچی ہے، پختونوں کی پشتو زبان ہے، یا ہند کو زبان ہے، بلوچوں کی بلوچ زبان ہے، سندھیوں کی سندھی زبان ہے۔ تو جو ہجرت کر کے آنے والے تھے صدیوں سے ان کی بھی ایک زبان تھی، ایک زبان ہے جو آج بھی ہندوستان میں رہ جانے والے مسلمانوں کی زبان ہے، جسے اردو کہا جاتا ہے، جسے پاکستان میں قومی زبان کا درجہ قائد اعظم محمد علی جناح نے دیا تھا۔ اب اس اردو کو بگاڑ کر جیسے اسکولوں کو سکول کہنا شروع کر دیا ہے، اسپتالوں کو ہسپتال کہنا شروع کر دیا ہے، اور قوموں کو قومیں کہنا شروع کر دیا ہے۔ تو قوموں میں تو انسان اس وقت جاتا ہے جب وہ موت کے قریب ہوتا ہے، قومیں ہوتی ہیں، قوما اور قومیں یا قوموں میں قومیں نہیں ہوا کرتی ہیں، زندہ قوم ہوتی ہے وہ۔ تو اردو زبان کا تو لفظ یہ ہے، اب اس کو بگاڑا بھی جا رہا ہے۔ اسی طرح لگا پت جائے گا، انہیں بھی لگا پت جائے گا۔ یہ لگا پت جائے گا کیا ہوتا ہے؟ پتہ لگ جائے گا، یہ درست ورڈ ہے۔ تو اب اردو کو بھی بگاڑنے کی بھرپور سازشیں جاری ہیں۔ خیر بہرحال سب ٹھیک ہے، قومی زبان اگر اردو قائد اعظم نے رکھی تو مہاجروں نے تو نہیں رکھی۔ بانی پاکستان بھی مہاجر تھے، اگر آپ انہیں بانی پاکستان نہیں مانتے تو آپ اعلانیہ مردوں کی طرح سے کہیے نا، نہیں مانتے۔ تو جو میں کہہ رہا تھا انر کور میں ہے، انہیں نہیں معلوم تھا کہ ہم ود ان دی باؤنڈری لمٹس یکساں حقوق مانگیں گے، اگر نہیں ملے تو پھر صوبے کی ڈیمانڈ کریں گے۔ صوبہ جب نہیں ملے گا اور قتل عام اور ناانصافیاں جاری رہیں اور ہمارے حقوق کو گن اور بارود سے اسٹیٹ دباتی رہی تو پھر ہم کسی اور جانب دیکھیں گے۔
آج بھی منزلوں پر لگی ہے نظر، دل میں رکھتے ہیں عزم سفر آج بھی، مار مار کے خاموش تو گن پوائنٹ پہ تشدد کر کے بنایا جا رہا ہے، لیکن دلوں سے گن اور بارود کی دھماکوں سے، آوازوں سے، دلوں سے نظریے اور الطاف حسین جس نے مہاجروں کو مہاجر نام دیا، جنہیں مکڑ تلیر پناگیر مٹروا تلیر نہ جانے کیا کیا کچھ کہا جاتا تھا، اس میں ایک نام مہاجر بھی تھا، تو وہ سب سے بہتر نام تھا، تو وہ ہم نے چن لیا۔ لیکن یہ لوگ علیحدہ کیوں ہوئے؟ ہزاروں شہید ہو گئے، ہزاروں شادی شدہ عورتیں بیوہ ہو گئیں، ان کے بچے یتیم ہو گئے۔ جب تک میں تھا، چاہے میں ایگزائل میں تھا، میں یہاں سے ایک ایک شہید کے بارے میں پوچھتا رہتا تھا کہ سب شہیدوں کو کیفیت سے باقاعدہ ان کے پڑھنے لکھنے، شہداء کی مستحقین جو لواحقین ہیں ان کی بیواؤں کو اور یتیم بچوں کو ماہانہ رقم دی جا رہی ہے اخراجات کی یا نہیں۔ مجھے ہٹا تو دیا، لیکن اب اطلاعات کے مطابق غریب شہداء کے لواحقین، اسیر ساتھیوں کے اہل خانہ در بدر پھر رہے ہیں، بڑے سینہ ٹھوک ٹھوک کے گئے کہ کہا گیا ہم ہیں اصل ایم کیو ایم، ہم ہیں مالک، اب ہمارا لندن سے لا تعلقی کا اعلان۔ صرف یہی نہیں بلکہ نام لے کے کہا الطاف حسین سے اب ہم لا تعلقی کا اعلان کرتے ہیں، اور اب ہم پاکستانی تھے، پاکستانی ہیں، تو الطاف حسین غیر پاکستانی کیسے ہو گیا؟ میرے ایک نعرہ لگانے سے باقی لوگوں کا مطالبہ جو پاکستان کے خلاف کیا گیا ہزاروں لوگوں نے، ان پہ یہ لوگ کیوں نہیں ناراض ہو کے علیحدہ ہو گئے؟ میں تو لاشیں دیکھ کے جب تنگ آ گیا تو میں نے کہا پاکستان مرد آباد، یہ وہ پاکستان نہیں ہے جو ہم نے بنایا تھا۔ زندہ باد کا نعرہ تو وہ لگائے گا جسے تسلیم کیا جائے گا، جس کے ساتھ انصاف کیا جائے گا، کوئی بھی جسے مارا جائے گا۔ پوری دنیا میں فریڈمز موومنٹ کیوں چلی ہیں؟ دنیا میں آزادی کی تحریک کیوں چلی ہے؟ آزادی 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 کیوں نعرے لگتے ہیں؟ کیوں نعرے لگائے جاتے ہیں؟ ایک طرف آزادی کا نعرہ لگانے والوں کو آپ غدار قرار دیتے ہیں، دوسری طرف آزادی کا نعرہ لگانے والوں کو آپ فریڈم فائٹرز، فریڈم اسٹرگل کرنے والے کہتے ہیں۔ سبحان اللہ، کیا دوہرا معیار ہے، واللہ سبحان اللہ۔ بہرحال میرے بھائیوں، ساتھیوں، میں اور تفصیل میں جانا نہیں چاہتا۔ دراصل یہ شہداء کا لہو بیچ چکے ہیں، سودا کر چکے ہیں اپنے ضمیروں کا۔ میں آج اس پیغام کے ذریعے ان چلے جانے والوں سے بھی کہتا ہوں، اب بھی خدا کے آگے آنکھیں بند کر کے بیٹھو، شہداء کی چہرے اپنے سامنے لاؤ اور چھوڑ دو ان غداروں کو جنہوں نے قرآن اٹھا کے غداری کی، قوس سے غداری کی، اور آج شہداء کے لواحقین
اسیروں کے لواحقین مارے مارے پھر رہے ہیں، مگر یہ تو آج بھی دعوتوں میں جا رہے ہیں، بڑی بڑی محفلوں میں سوٹ پہن کے ٹائی لگا کے جا رہے ہیں، یہ تو دعوتیں آج بھی اڑا رہے ہیں، مگر شہداء کے لواحقین اور بچے تو فاقے کرنے پر مجبور ہیں، ان کا پوچھنے والا کوئی نہیں۔ بہرحال آگے چلتے ہیں۔ دراصل یہ کوئی ان سے سوال پوچھے، اب میں تیسرا نمبر بیان کرتا ہوں، ان علیحدہ ہونے والوں سے پوچھے کہ انہیں کوئی ایم کیو ایم میں آنے سے پہلے جانتا تھا؟ یہ اپنی گلی کے کونسلر بھی بن سکتے تھے کیا اپنی بساط پر؟ کیا ان کے ناموں پر ووٹ انہیں ملے؟ قسم کھا کر بتائیے سننے والوں، کیا ان کے نام پر ووٹ ملے یا نظریہ دینے والے کے نام پر؟ لوگ جانتے نہیں تھے نام کینڈیڈیٹ کا، وہ اتنا جانتے تھے کہ نشان ایم کیو ایم کا پتنگ ہے اور بھائی کے یہ نمائندے ہیں، الطاف بھائی کے، قائد تحریک کے، میرے قائد کے، میرے باپ کے۔ یہ نامزد نمائندگان ہیں، بس انہیں نام تک نہیں معلوم ہوتا تھا، نشان اسی لیے رکھا جاتا ہے کہ جن کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا وہ نشان تو پہچانتے ہیں، تو اگر وہ نام نہیں پڑھ سکتے تو نشان کو دیکھ کر اس پہ مہر لگا دیتے ہیں، اسی لیے ہر جگہ نشان بھی رکھا جاتا ہے، ورنہ نشان رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ بہرحال اور آگے چلتے ہیں۔ نمبر 4 وہ یہ کہ انہوں نے جب تک خوب انہیں مزے آتے رہے، آئی ٹی کے منسٹر بنے، میئرز کراچی بنے، گاڑیوں میں اور کے ایم سی کے بڑے بڑے بنگلوں میں رہتے رہے، گاڑیوں میں پھرتے رہے، جنہوں نے کبھی اپنی زندگی میں جب یہ ایم کیو ایم کے کارکن نہیں بنے تھے، یہ کارکن بھی تھے، تب بھی انہوں نے کبھی ڈیفینس میں جا کے کسی گھر میں چائے بھی نہیں پی ہوگی۔ آج بڑے فخر سے ڈیفینس میں چائے تو پینا کجا، وہاں کے بنگلوں میں رہ رہے ہیں۔ کیوں؟ کہ یہ ظرف و ضمیر کا سودا کر بیٹھے ہیں۔ تو میں نے کہا کہ جو لوگ چلے گئے وہ آج بھی کہہ رہا ہوں کہ واپس جو مرد، خواتین، کارکنان ظرف اور ضمیر کے مطابق قربانی دینے کے لیے تیار ہیں، وہ ان لوگوں کو چھوڑ دیں اور چھوڑ کر علیحدہ ہو جائیں۔ اسی طرح جس طرح لاکھوں کروڑوں ساتھی آج بھی جلا وطنی کی اسی پاکستان میں زندگی گزار رہے ہیں، فاقوں کی زندگی گزار رہے ہیں، ایک وقت کی روٹی اگر نصیب ہو جائے تو اس پر گزارا کر رہے ہیں۔ شاباش ہے ان ساتھیوں کو، سلام ہے ان روپوشی میں کسب پرسی کی زندگی گزارنے والوں کو، سلام ہے اسیر ساتھیوں کو۔ تو میں نے 7 لیکچروں میں ایک چیز یہ دیکھی کہ لوگوں کو ابھی مہاجر اور پناہ گزین کے لفظوں کا، الفاظ جو ہیں ان کا فرق نہیں معلوم، تو میں نے کہا وہ بتا دوں۔ تو پہلے بات تو یہ بتا دوں کہ ہر کسی کی پہچان اس کی مادری زبان سے لگائی جاتی ہے، لاکھ اگر ملک کی زبان کچھ بھی ہو، اس ملک میں مختلف قومیتیں رہتی ہیں، امریکہ کے اندر دیکھ لیجئے، برطانیہ میں دیکھ لیجئے، اسکاٹش الگ لینگویج ہے، ویلز ایک جگہ ہے علیحدہ، وہاں کی الگ لینگویج ہے، کینیڈا میں الگ لینگویج ہیں،
میں آپ کو ڈیموکریٹک کنٹری کی بات کر رہا ہوں. تو الگ الگ لینگویجز ہوتی ہیں. وہ کہ یہاں کی زبان انگلش ہے، لیکن اس کا زبان اپنی اپنی زبانیں بھی ہیں. مدر ٹنگ اس کو ختم نہیں کیا گیا ہے. تو ہماری مادری زبان بھی اردو ہے. اردو پاکستان سے قبل بھی ہماری مادری زبان تھی. جس طرح پاکستان سے پہلے آپ کی پنجابی، بلوچی، سندھی، پختون، بلوچ، سندھی، پشتو زبان تھی، پنجابی زبان تھی، سندھی زبان تھی، بلوچ زبان تھی، یا اور زبانیں تھیں، سرائی کی زبان تھی. پاکستان بننے کے بعد بھی وہ رہی. پاکستان بننے سے پہلے بھی ہماری مادری زبان اردو تھی. پاکستان کے بننے کے بعد بھی ہماری مادری زبان اردو رہی. لیکن اس میں ہمیں لوگ اردوستانی کہنے کے بجائے ہندوستانی کہنے لگے، یا دیگر ڈیروگیٹری الفاظ، تلیار، مکڑ، مٹروا، بھیا، ان کے ناموں سے پکارتے رہے. اس میں ایک لفظ مہاجر بھی تھا. یہ مہاجر لفظ قرآن میں بھی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پیارے نبی، ان کا نام بھی مہاجر تھا. وہ بھی ہجرت کی تھی انہوں نے. تو میں یہ بتا دوں آپ کو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی تھی تو اس وقت مدینے میں گئے تھے اور آبائی وطن مکہ چھوڑا تھا انہوں نے. مدینہ یثرب میں، اس وقت یثرب کہا جاتا تھا، یثرب میں انہوں نے ہجرت کی تھی. تو ہجرت ترک وطن کرنے کو کہتے ہیں. اور ہجرت کے معنی جو بتاتے ہیں ہمارے پاکستان میں کہ مہاجروں کو تو واپس جانا ہوتا ہے، جی نہیں. صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے مکہ کو فتح کرنے کے بعد بھی کہاں رہے؟ وطن کہاں کسے اختیار کیا انہوں نے؟ پھر آبائی وطن چھوڑ کے مدینے جہاں ہجرت کی تھی. آج بھی روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں ہے، مکے میں نہیں ہے. تو مہاجر اور پناہ گزین کا اب میں فرق بتاتا ہوں. نمبر 5، چوتھا نمبر بیان کیا، اب پانچویں قومیت، 5واں نمبر. میں آج اسٹوڈنٹس کے لیے مہاجر اور پناہ گزین کے الفاظ استعمال کرتا ہوں. پناہ گزین کے درمیان فرق کو بتاتا ہوں کہ پناہ گزین کے معنی کیا ہیں اور ہجرت کرنے والے کے کیا معنی ہیں. آئیے چلتے ہیں سب سے پہلے مہاجر کے بارے میں کہ مہاجر اور پناہ گزین میں کیا فرق ہے. مہاجر اچھا پین قلم اٹھائے پھر آپ بھول جائیں گے، نہیں تو میں آرام سے بات کرتا ہوں، پھر دیر ہو جائے گی. مجھے آپ کی تکالیف کا اندازہ بھی ہے. نمبر 1، ہجرت یا نقل مکانی یا کوچ کرنے والا، جسے مہاجر کہتے ہیں، یعنی مہاجر ہجرت کرنے والا، اسے مائیگرینٹ کہتے ہیں. انگریزی میں مائیگرینٹ ایڈجیکٹو ہے یہ. اور مائیگریٹ کرنا انگریزی کا لفظ ہے، یہ ورب ہے. اس کے معنی ہیں ہجرت کرنا، نقل مکانی کرنا، سکونت تبدیل کرنا، خصوصاً بیرون ملک جا کر بسنا. مائیگریشن، مہاجرت، نقل مکانی. امیگرینٹ ایڈجیکٹو ہے، ناؤن بھی ہے.
تارک وطن یعنی جنہوں نے وطن کو ترک کر دیا ہمیشہ کے لیے، انہیں مہاجر بھی کہا جاتا ہے۔ نقل وطن کرنے والا کسی اور ملک میں جائے، دوسرے ملک میں جائے، امیگریٹ، تو اس کو امیگرینٹ کہتے ہیں، اور امیگریٹ یعنی ہجرت کرنے والا، جو امیگریٹ کرے، ایک جگہ سے دوسری جگہ ہجرت کرے۔ امیگریشن یہ ناؤن ہے، مہاجرتی ہجرت کرنا یعنی امیگریشن کا عمل جاری ہے، یعنی ہجرت کا عمل جاری ہے۔ اب میں آپ کو انگریزی میں بھی اس کے معنی بتا دیتا ہوں۔ مائیگرینٹ ایڈجیکٹو ہے، مائیگرینٹ کے معنی ہے a person leaves one country to settle permanently in another country, or an immigrant. نمبر 2، migrate verb ہے، a person who moves to a new area or a country. Number 3, migration, to change or migrate from a native country to another country permanently. Immigrant noun بھی ہے، adjective بھی ہے، a person who migrates to another country, usually for permanent residence or to live there forever. Leaving a person or group of a people in a large number from their original or native country to another country or newly born or created country. Immigrate. اب یہ 5واں آ گیا، come to live permanently in a foreign country. Immigration noun, their action of coming to live permanently in to live in another country، یعنی کسی دوسرے ملک میں جا کے رہنا۔ ایک دفعہ اور میں اس کو ریپیٹ کر دیتا ہوں جلدی جلدی۔ امیگرینٹ ایڈجیکٹو ہے، سوری مائیگرینٹ نمبر 1، مائیگرینٹ a person leaves چھوڑتا ہے one country to settle permanently مستقل طور پر in another country or an immigrant. Migrate verb ہے، a person move to a new area or a country. تیسرا migration to change or migrate from a native country جہاں وہ صدیوں سے رہتا چلا ہے وہاں سے to another country permanently. Immigration noun بھی ہے، adjective بھی ہے، a person who migrates to another country usually for permanent residence, for a permanent residence or to live there forever. Leaving یعنی چھوڑنا، leaving a person or a group of people in a large number from their original or native country، یعنی بہت عرصوں سے جہاں رہتے چلے آئے صدیوں سے،
to another country or newly born or created country, یعنی پاکستان جیسے بنا تھا. اور جہاں جہاں نئے نئے ممالک بنے وہاں جو ہجرت کرنے والے گئے مستقل طور پر وہ مہاجر کہلائے اور پھر آخر اس ملک کے شہری کہلائے. لیکن مہاجر کا لفظ تو ہم اس لیے استعمال کر رہے ہیں, ہماری شناخت بن گئی ہے. تو پہلے انہوں نے بنایا تھا جناپور کا الزام لگایا تھا. ان کو لگانا چاہیے تھا اگر لفظ مہاجر سے تو مہاجرستان کا لگانا چاہیے تھا. لیکن کیا کریں, الزام لگانے والے جو ہے ان کی لمیٹڈ عقل ہوتی ہے, مخصوص سوچ, مائنڈ سیٹ ہوتا ہے, اس سے زیادہ آگے سوچ نہیں سکتے. آئیے اب پھر دوبارہ 5ویں کو پڑھ دیتا ہوں. امیگریٹ ورب ہے کم ٹو لیو پرماننٹلی ان اے فارن کنٹری اور نیولی بورن کنٹری. Immigration, the action of coming to live, the action of coming to live, L-I-V-E, to live permanently in another country. یہ جناب آپ کے یہ معنی ہو گئے. اور اب آپ آ جائیے ریفیوجی کے معنی. ریفیوجی نکلا ہے ورڈ ریفیوج سے, یعنی پناہ لینا, پناہ گزین, یعنی خطرے یا فساد سے جائے فرار, جائے قرار, نئے پناہ دینے والا شخص یعنی مقام یا مقام. ریفیوج دینا اور ریفیوج لینا, پناہ دینا اور پناہ لینا. تو پناہ لینے والے کو پناہ گزین کہتے ہیں. پناہ گاہ, ریفیوج پناہ گاہ, پناہ گاہ ریفیوج. ریفیوج کے معنی پناہ گاہ, ایسی جگہ جہاں پناہ ملے. اور ریفیوجی یا ریفیوجیز پناہ گزین, خصوصاً جنگ, مصائب یا قدرتی آفات کی بنا پر کسی دوسرے ملک میں پناہ حاصل کرنا یا کرے, ان کو ریفیوجی کہتے ہیں. اور جب حالات بہتر ہوں تو پناہ لینے والے واپس, حالات بہتر ہو جائیں ان کے ممالک میں تو واپس اپنے ممالک میں وہ چلے جاتے ہیں. آئیے اب ذرا انگریزی میں بھی دیکھ لیجیے کہ ریفیوج کے معنی کیا ہوتے ہیں. نمبر 1, ریفیوج a place or situation providing providing safety, a place or situation providing safety or shelter, the state of being safe or sheltered from pursuit, danger. پرسوٹ بھی بولتے ہیں اس کو, پرسوٹ بھی بولتے ہیں, مختلف پروناؤنسیشن ہیں, سیشنز ہیں. ڈینجر اور ڈیفیکلٹی. ایگزامپل, he was
refuge in the French embassy, British embassy, American embassy. تو ایمبیسی میں جا کے آدمی ریفیوج لیتا ہے، پناہ لیتا ہے، شیلٹر لیتا ہے، تحفظ لیتا ہے. اس کو واپس پھر چلے جانا ہوتا ہے جب حالات ٹھیک ہوتے ہیں، یا ایمبیسی والے اسے پناہ دے دیتے ہیں، اپنے ملک بھیج دیتے ہیں اپنی حفاظت میں. تو عارضی طور پر پناہ گزین پناہ لیتے ہیں. تو بڑا فرق ہے پناہ گزین اور مہاجر میں. ریفیوجی ناؤن ہے a person who flees for refuge or safety, especially a foreign country, as in time political upheavals. Upheavals, وار، یعنی وار ہو، پولیٹیکل اپہیول ہو، ایٹسٹرا. ریفیوج از سم ون ہو ہیز بین فورسڈ ٹو فلی ہز اور ہر کنٹری بیکاز آف پرسیکیوشن. پرسیکیوشن بھی کہتے ہیں، پرسیکیوشن بھی کہتے ہیں، پرسیکیوشن بھی کہتے ہیں. کئی اس کے پروناؤنسیشن ہے، پرسیکیوشن، وار اور وائلنس. A refuge has a well-founded fear or persecution for reasons of اب کائے کا ریزن؟ فار reasons of ریس. ریس کیا؟ آپ کی ریس کیا ہے؟ مہاجر ہے، مارو ان کو. ریلیجن، یہ انہوں نے بلیسفیمی کی ہے، الزام لگا دو. الزام لگانے میں کیا جاتا ہے کسی پہ بھی؟ آج کل تو یہ فیشن بن گیا ہے بلیسفیمی کا الزام لگانا. کون ایسا شخص ہوگا جو مسلمان ہوتے ہوئے لا الہ الا اللہ کہہ دینے سے انسان مسلمان نہیں ہوتا جب تک کہ وہ یہ نہ کہے محمد رسول اللہ، کہ محمد اللہ کے رسول تھے اور ہمارا ایمان ہے کہ وہ نبی آخر الزمان تھے. تو کوئی بھی مسلمان چاہے وہ عمل کرے یا نہ کرے، جو فرائض ہوتے ہیں ان کو پورا کرے یا نہ کرے، لیکن وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے کی سوچنا تو ایک الگ بات ہے، تصور بھی نہیں کر سکتا. تو لگا کہ وہ بس. تو میں بتا رہا تھا آپ کو کہ ہی واز، یعنی ایگزامپل دے رہا تھا، ہی واز فورس ٹو ٹیک ریفیوج. سوری، میں بتا رہا تھا آپ کو refugee is someone who has forced to flee his or her country because of persecution, fear of persecution, war ہو رہی ہو، violence. A refuge has a well-founded fear of persecution for a person of race, religion. عیسائی ہو، ہندو ہو، سکھ ہو، پارسی ہو، فلاں ہو، حتیٰ کہ اسماعیلیوں تک کے بس پہ فائرنگ کر دی انہوں نے. قائد اعظم
خوجہ اسنا عشری شیعہ تھے. میں بتا چکا ہوں ثبوت کے ساتھ. ابھی تک تو کہیں سے کسی نے کنٹرڈکٹ نہیں کیا ہے. کوئی مائی کا لال تاریخ کے حوالوں سے کنٹرڈکٹ کر دے اسے تو میں مان لوں. اور has a well-founded reason of fear of persecution for a person of a for reason of race, religion, nationality, قومیت. یہ مہاجر عمار ہوئے نے. پولیٹیکل اوپینین ان کا نظریہ غریب متوسط طبقے کو لائیں گے، جبکہ جاگیردار وڈیرے زر والے پیسے والے دولت مند ان کے خلاف 2% حکمرانوں کے خلاف بات نہ کریں، غریبوں کی متوسط طبقے کے حقوق کی بات نہ کریں. پولیٹیکل اوپینین اور ممبرشپ ان اے پرٹیکولر سوشل گروپ. ایک گروپ ہے وہ کہتا ہے کہ اپنی سوچ، فکر اور فلسفی کے مطابق کہ صاحب جمہوریت میں جمہوری حکومت کو اختیارات ہونے چاہیے، عدالتیں آزاد ہونی چاہیے، ہر شہری کو بنیادی حقوق مساویانہ طور پر ملنے چاہیے، عدالتیں آزاد اور خود مختار ہونی چاہیے. پاکستان میں کیا ہے آپ سب اچھے طریقے سے جانتے ہیں. تو میں نے آپ کو میرا خیال ہے کہ ریفیوج اور ریفیوجی کے معنی بتا دیے ہیں. اب میں اپنے لیکچر کو ختم کرتا ہوں ان دعاؤں کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہمارے اسیروں کو بازیاب فرما اور ہماری مشکل کے لیے، ہماری مدد کے لیے غیب سے کوئی دروازہ کھول. اے اللہ ہمیں ظالم حکمرانوں، ظالم اسٹیبلشمنٹ کے ظلم سے نجات دلا. اگر تو ان کو ہدایت نہیں دے سکتا تو پھر ان پر اپنا عذاب عظیم بھیج، ان کو تباہ برباد کر دے. آمین ثم آمین. بہت شکریہ. اللہ آپ سب کو خوش رکھے. میرا سب کو سلام، اور بچوں کو میری طرف سے ایک اس گال پہ پپی، دوسرے اس گال پہ پپی، ایک دوسری. اور ساتھی جو اس میں ہیں، روپوشی میں ہیں، قسم پرسی کی زندگی گزار رہے ہیں، اپنے ماتھے قریب لاؤ. اللہ سلامت رکھے، اللہ حفاظت میں رکھے. السلام. اور جو اسیر ساتھی ہیں، اسیر ساتھیوں پیغام پہنچتے ہی ماتھا آگے کرو. اللہ آپ کی رہائی کا بندوبست کرے. جو لاپتہ ساتھی ہیں اللہ ان کی بازیابی کا بندوبست کرے. ان کے ثابت قدم لواحقین، ان کے ثابت قدم جو اہل خانہ ہیں انہیں بھی میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں. اللہ انہیں صبر دے. یا اللہ لاپتہ ساتھیوں کی بازیابی کا غیب سے بندوبست کر. آمین ثم آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللہ حافظ.